السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ خیر۔ اچھا، چلیں جی، آج کا ہم سبق اپنا شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آج ہمارا سبق نمبر 11 ہے، اور آج کا سبق میں بھی کل والا ہی سبق جو ہم نے پڑھا تھا اس کی مزید کچھ تفصیل ہے، ٹھیک ہے؟ کل ہم نے غذا اور دوا کی اور زہر کی اقسام پڑھی تھیں کہ غذا کیا ہوتی ہے، دوا کیا ہوتی ہے، اور زہر کیا ہوتا ہے، اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، کس طرح کے اثرات ہوتے ہیں۔ آج انہی 3 چیزوں کی تھوڑی سی مزید کچھ اقسام ہے اور مزید تھوڑی سی وضاحت ہے، اس کو پڑھیں گے ہم، ٹھیک ہے؟ اور انشاءاللہ پھر کل ہمارا آخری سبق ہوگا 3 انسانی زہر کے بارے میں تھوڑا سا پڑھیں گے۔ ویسے تو 3 انسانی زہر پہ بہت زیادہ تفصیلات ہیں، حکیم صابر ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے پوری ایک کتاب لکھی ہے 3 انسانی زہر، تو ان تفصیلات کو تو وہاں پر پڑھا جا سکتا ہے، تو بنیادی طور پر ہم جو اس کو تھوڑا سا کل پڑھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو آج جو ہے وہ ہمارا سبق ہے جی، پچھلے سبق میں ہم نے دوا، غذا اور زہر کی حقیقت اور اس کے اثر کرنے کے طریقوں کے بارے میں پڑھا تھا، اور آج کے سبق میں ہم غذا اور دوا کی مزید اقسام اور ادویات کے مختلف درجات کے بارے میں پڑھیں گے۔ غذا کی حقیقت اور اس کی اقسام، جیسا کہ ہم نے کل یہ بات پڑھی تھی کہ غذا وہ شے ہے جو جسم میں اپنے مادے کی وجہ سے اثر کرتی ہے اور ہضم ہو کر خون اور اعضاء کا حصہ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہم نے کل بھی یہ بات پڑھی تھی کہ غذا مادے کی وجہ سے اثر کرتی ہے اور ہضم ہو کر خون کا حصہ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور دوا خون کا حصہ نہیں بنتی، بلکہ وہ جسم میں جاتی ہے، اپنا اثر چھوڑتی ہے اور نکل جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ غذا اور دوا میں یہ فرق ہے۔ تو حکماء نے افعال اور اثرات کے لحاظ سے غذا کی چند ایک مندرجہ ذیل اقسام بیان کی ہیں۔ ایک قسم اس اعتبار سے بیان کی ہے کہ لطیف غذائیں اور کثیف غذائیں، ٹھیک ہے؟ لطیف اور کثیف۔ لطیف اغذیہ یہ ایسی ہلکی غذائیں ہیں جن سے رقیق پتلا خون پیدا ہوتا ہے، باریک پتلا خون پیدا ہوتا ہے پانی کی طرح، جیسے انار کا پانی، ٹھیک ہے؟ اب انار کا پانی ایک مثال دی ہے، یہ ایک ایسی غذا ہے، لطیف غذا ہے، اس کو لطیف غذا کہا جاتا ہے کہ یہ جسم میں جاتا ہے تو پتلا خون پیدا ہوتا ہے اس سے۔ اور کثیف غذائیں، بھاری غذائیں وہ ہوتی ہیں، یہ ایسی بوجھل غذائیں ہیں جن سے غلیظ اور گاڑھا خون پیدا ہوتا ہے، جیسے گائے کا گوشت ہو گیا، بینگن ہو گیا، اس قسم کی چیزیں۔ یعنی آپ تقریباً سمجھ لیں کہ اکثر سوداوی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، اور خاص طور پر بھاری بوجھل چیزیں جو ہوتی ہیں، ان سے گاڑھا خون پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو یہ قسم ہوگی غذاؤں کی، لطیف غذائیں، کثیف غذائیں۔ اب ایک اور قسم ہے غذاؤں کی ایک اور اعتبار سے، صالح الکیموس، فاسد الکیموس۔ کیموس آپ سمجھ لیں خلط کو کہتے ہیں، جو اخلاط ہم نے پڑھی ہے نا، سودا، صفرا، بلغم، تو اس کو کیموس بھی کہتے ہیں۔ تو ایسی غذائیں جو صالح کیموس پیدا کرتی ہیں، اخلاط بناتی ہیں، اور ایسی غذائیں جو فاسد، غلط قسم کی اخلاط بناتی ہیں۔ صالح الکیموس ایسی غذائیں جن سے جسم کے لیے بہترین خلط پیدا ہو، جیسے بیڑ کا گوشت ہوتا ہے، ابلا ہوا انڈا ہو گیا، یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے اچھی اخلاط پیدا ہوتی ہیں، اچھی اخلاط بنتی ہیں ان سے، ٹھیک ہے؟ فاسد الکیموس ایسی غذائیں جن سے ایسی خلط پیدا ہو جو بدن کے لیے زیادہ مفید نہ ہو، جیسے مچھلی ہوتی ہے یا مولی ہوتی ہے۔ اب ان چیزوں سے ایسی خلط پیدا ہوتی ہے کہ وہ خلط اتنی زیادہ مفید نہیں ہوتی جسم کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ یہ دوسری قسم ہوگی۔ اب ایک تیسرے اعتبار سے غذا کی قسم ہے کثیر الغذا، قلیل الغذا، یعنی ایسی غذائیں جن کے اندر غذائیت زیادہ ہوتی ہے
اور ایسی غذائیں کہ جن کے اندر غذائیت کم ہوتی ہے۔ کثیر الغذا ایسی غذائیں جن کا اکثر حصہ خون بن جاتا ہے، جیسے انڈے کی زردی، ماء اللحم یعنی گوشت کا پانی۔ اب یہ انڈے کی زردی ہوگی، یہ ایسی چیز ہے کہ یہ تقریباً سارے کے سارے، یہ اکثر اس کا 80% حصہ جو ہے نا ہمارے خلط بن کے خون کا حصہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ضائع نہیں ہوتا۔ اور قلیل الغذا کا مطلب یہ ہے کہ ایسی غذائیں جو ہمارے بدن میں جاتی ہیں لیکن ان کا تھوڑا حصہ ہماری خون کا حصہ بنتا ہے۔ اس کی ایک مثال دی ہوئی ہے یہاں، پالک کا ساگ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح غذاؤں کی درجہ بندی کی ہوئی ہے حکماں نے، تحقیقات سے، تجربات سے، کہ کون سی غذا ایسی ہے کہ جس کے اندر غذائیت زیادہ ہے، وہ ساری کی ساری ہمارے خون کا حصہ بن جاتی ہے، اور کون سی غذائیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر غذائیت کم ہوتی ہے اور بہت کم ہمارے خون کا وہ حصہ بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 3 اقسام، 3 طرح سے غذا کی ہم نے تقسیم کر دی۔ اب آ جاتے ہیں دوا کی طرف۔ دواؤں میں بھی اسی طرح تقسیم ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوا وہ شے ہے جس کے استعمال سے جسم میں کیفیات گرمی، سردی، تری، خشکی پیدا ہو۔ یہ جسم کا حصہ نہیں بنتی بلکہ اپنا اثر دکھا کر فضلات کے راستے سے خارج ہو جاتی ہے۔ یہ چیز ہم نے کل تفصیل کے ساتھ پڑھ لی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب دوا کی 2 اقسام ہیں، ٹھیک ہے۔ لطیف ادویات، کثیف ادویات۔ لطیف ادویات کا مطلب یہ ہے کہ ایسی ادویہ جن کے اجزاء جسم میں داخل ہونے کے بعد بہت جلد الگ ہو کر فوراً جسم میں جذب ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اور کثیف ادویہ ایسی ہیں کہ جن کے اجزاء جسم میں جلد الگ نہ ہوں اور فوراً جذب نہ ہو، یعنی بھاری ادویات اور ہلکی ادویات، اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر حکماء نے ادویات کے درجے بھی مکمل جو ہے لکھے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا یہ دوائی درجہ اول کی ہے، یہ دوائی درجہ دوم کی ہے، یہ دوائی سوم کی اور چہارم کی، تو 4 درجے اس کے مقرر کیے ہیں۔ تمام ادویات جن میں ایک جیسی کیفیات تمام ادویات جسم میں ایک جیسی کیفیات پیدا نہیں کرتی، کچھ زیادہ گرم ہوتی ہیں یا زیادہ سرد ہوتی ہیں، اور کچھ کم گرم اور کچھ کم سرد ہوتی ہیں۔ اس لیے ادویات کے درج ذیل درجات مقرر کیے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ 5 درجے مقرر کیے ہیں حکماء نے۔ پہلا درجہ، بلکہ پہلا 4 درجے تو یہ ہیں، لیکن ایک درجہ حکماء نے معتدل بھی مقرر کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوائے معتدل، ایسی دوا جس کے اندر اعتدال ہو۔ یہ وہ دوا ہے جو جسم میں پہنچ کر کوئی زائد کیفیت پیدا نہ کرے، یعنی اس کا اثر انسانی مزاج کے قریب ترین ہو، ٹھیک ہے نا۔ عام طور پر معتدل دوا کا بعض لوگ یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ معتدل سے مراد یہ ہے کہ جس میں گرمی سردی برابر ہو، یہ مطلب نہیں ہوتا معتدل کا، ٹھیک ہے۔ یہ چیز آپ نوٹ کر لیں کہ کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس دوا کے ساتھ یہ لکھا ہوتا ہے یہ معتدل دوا ہے، تو معتدل دوا کا لوگ یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ معتدل کا مطلب یہ ہے کہ اس میں گرمی سردی خشکی تری سارا کچھ برابر ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہوتی۔ معتدل دوا کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس میں گرمی برابر ہے، سردی برابر ہے، خشکی تری سارا کچھ برابر ہے۔ ایسی دنیا میں کوئی دوا نہیں ہے کہ جس کی گرمی سردی خشکی تری سارا کچھ برابر ہو، ایسی کوئی دوا نہیں ہے دنیا میں، ٹھیک ہے۔ اور کسی بھی دنیا کے نظام طب میں ایسی کوئی دوا نہیں ہے۔ معتدل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوائی کے اندر اتنا اعتدال ہوتا ہے، اس کا اعتدال انسانی جسم کے ساتھ برابر ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی انسانی جسم کا جو مزاج ہے، یعنی انسانی جسم کے اندر جو مزاج ہوتا ہے ایک اعتدال کی حالت میں، اس کے برابر وہ دوا ہوتی ہے، یعنی انسانی جسم پر حاوی نہیں ہوتی اور انسانی جسم سے بہت کمزور بھی نہیں ہوتی، برابر ہوتی۔ یہ مطلب ہوتا ہے دوائے معتدل کا۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں جی دواؤں کے 4 درجات پہ۔ درجہ اول وہ دوائیں کہلاتی ہیں جس کی گرمی یا سردی کا اثر بدن میں اس قدر تھوڑا ہو کہ محسوس ہی نہ ہو سکے، ٹھیک ہے۔ یعنی ہے تو دوا، اس کے اندر گرمی بھی پائی جاتی ہے، اس کے اندر سردی بھی پائی جاتی ہے، چیزیں پائی جاتی ہیں اس کے اندر، گرمی سردی سارا کچھ، لیکن وہ گرمی سردی کا اثر بدن میں اس قدر تھوڑا ہوتا ہے کہ وہ محسوس ہی نہیں ہو سکتا، بہت ہلکی پھلکی دوا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے ہم نے اوپر دواؤں کے ایک اور درجات 6 درجات جو پڑھے تھے، محرک، شدید، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ محرک جو دوائیں ہوتی ہیں عام طور پر ان کو آپ یہ سمجھ لیں کہ درجہ اول کی دوائیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، محرک بھی اور شدید بھی، ٹھیک ہے۔ درجہ دوم جس کی گرمی یا سردی کا اثر محسوس ہو
مگر کوئی مضرت یعنی کوئی نقصان نہ پہنچا سکے. ٹھیک ہے. درجہ دوم کی وہ دعائیں ہوتی ہیں جن کا اثر تو ہوتا ہے، گرمی سردی کا اثر زیادہ ہوتا ہے، لیکن اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ وہ انسانوں کو نقصان پہنچائے. ٹھیک ہے نا. تو اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جو ہم نے پہلے 6 دعائیوں کے درجات پڑھے تھے ان میں سے ملین کو آپ لے لیں. ٹھیک ہے نا. کہ ملین ایک ایسی دعا ہوتی ہے، سمجھ لیں کہ وہ عام طور پر اس کو آپ درجہ دوم میں رکھ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے نا. کہ اس کی گرمی، اس کے اجزاء کی گرمی، سردی، خشکی، تری، جو بھی اس کا اثر ہے وہ انسان کے جسم پر ہوتا ہے، لیکن اتنا نہیں ہوتا کہ انسان کو کوئی نقصان پہنچا سکے. ٹھیک ہے نا. یعنی جہاں پر آپ نے 1 کیپسول کھانا ہے تو اگر کوئی 2 کیپسول بھی کھا لے گا تو کوئی فرق تو پڑے گا، لیکن نقصان نہیں ہوگا. اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا کہ جس سے نقصان ہو. 2 کی جگہ آپ 3 کیپسول کھا لیں گے ملین کے تو اتنا زیادہ فرق نہیں پڑے گا کہ جس سے آپ کو نقصان ہو. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہوتا ہے درجہ دوم کی دوائیں. درجہ سوم وہ ہوتا ہے ادویات کا کہ جس کی گرمی یا سردی کا اثر مضر ہوتا ہے، یعنی اس کی گرمی اور سردی کا اثر انسان کو مضر ہوتا ہے، نقصان بھی دے سکتا ہے، بعض اوقات مہلک بھی ہو جاتا ہے، جان لیوا بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ درجہ سوم ہے. اور درجہ چہارم وہ ادویات ہیں کہ جن کی گرمی سردی خشکی تری کا اثر اس حد تک زیادہ ہو کہ مہلک ثابت ہو، انسان کو ہلاک کرنے کے قریب ہو. اسے دوائے سمی بھی کہتے ہیں. سم کہتے ہیں کیا کہتے ہیں زہر کو، یعنی زہریلی دوا بھی سے کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ادویات کے 4 درجے ہیں. اکثر آپ نے اگر مفردات کی کتابوں میں پڑھا ہو، جڑی بوٹیوں کے بارے میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ جڑی بوٹی کا فلاں مزاج ہے درجہ اول، اس جڑی بوٹی کا فلاں مزاج ہے درجہ دوم میں، اس جڑی بوٹی کا درجہ سوم میں، درجہ چہارم میں. تو یہ درجہ چہارم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جڑی بوٹی اگر گرم ہے تو 4تھے درجے کی گرم ہے، یعنی بہت زیادہ گرم ہے، حد سے زیادہ گرم ہے. اس کی ایک خاص مقدار ہے، اس مقدار سے اگر آپ نے زیادہ کھا لیا تو یہ سمجھ لیں کہ زہر ہے پھر. ٹھیک ہے نا. تو یہ درجات کا یہ مقصد ہوتا ہے. تو ادویات یا نسخے بناتے ہوئے ان درجات کا خیال کرنا بھی بہت ضروری ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر کسی چیز کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ گرم ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بس آپ کو گرم چیز چاہیے تو آپ اٹھا کے اس کا نسخہ بنا لیں. نہیں، آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے گرم ہے لیکن کس درجے کی گرم ہے. اول درجے میں ہے، دوم میں ہے، سوم میں ہے، چہارم میں ہے. آپ نے صرف یہ دیکھ لیا جی گرم ہے، مجھے گرم چیز چاہیے یا مجھے سرد چیز چاہیے، اور آپ نے بس بنا لی، یہ نہ دیکھا کہ کون سا درجہ ہے. اور اگر وہ 4تھا درجہ ہوا تو پھر جس کو کھلائیں گے تو اس کو اگر مقدار سے زیادہ کھلا لیا تو پھر نقصان ہو جائے گا. تو اس لیے صرف ادویات کے مزاج کو نہیں دیکھنا ہوتا، مزاج کے ساتھ ساتھ اس کا درجہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کے مزاج کا درجہ کون سا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس حساب سے پھر ادویات کو بنایا جاتا ہے اور ان کی مقدار خوراک جو ہے اس حساب سے مقرر کی جاتی ہے. درجہ اول کی دعائیں جو ہوتی ہیں عام طور پر جو ہے ان کی خوراک زیادہ ہوتی ہے، درجہ دوم کی تھوڑی سی کم کر دی جاتی ہے، سوم کی اور کم کر دی جاتی ہے. چہارم کے درجے کی دعائیں جو ہے پھر وہی آ جاتی ہیں کہ 1 چاول کے برابر کھانی ہے، 2 چاول کھانی ہے، 1 رتی کھانی ہے، 2 رتی کھانی ہے. اس طرح مطلب پھر ان کی مقدار خوراک ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا. اب ہم نے کیا پڑھ لیا؟ غذاؤں کی اقسام پڑھ لی کہ لطیف غذائیں بھی ہوتی ہیں، کثیف بھی ہوتی ہیں، قلیل الغذا بھی ہوتی ہیں، کثیر الغذا بھی ہوتی ہیں. بعض غذائیں ایسی ہوتی ہیں جو مکمل خون کا حصہ بنتی ہیں اور بعض ایسی ہوتی ہیں تھوڑا خون کا حصہ بنتی ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے ادویات کے بھی درجے پڑھ لیے کہ ادویات کے 4 درجے ہیں، اول، دوم، سوم، چام. اب ہم آ جاتے ہیں تیسری چیز کی طرف جو ہم نے کل پڑھی تھی، ذوالخاصہ اثرات رکھنے والی چیزیں، یعنی زہر. ٹھیک ہے. ذوالخاصہ کا مطلب کل بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ غذائیں جو ہوتی ہیں وہ ان کا جو مادہ ہوتا ہے، یعنی ان کا جو مٹیریل ہوتا ہے وہ اندر جا کر اثر کرتا ہے اور وہ ہمارے خون کا حصہ بن جاتا ہے. اس کا جو دوائی کا غذا کا جو مٹیریل ہوتا ہے وہ ہماری غذا ہمارے جسم کا حصہ بن جاتا ہے، خون بن کے، خلط بن کے، خون بن کے حصہ بن جاتا ہے. جبکہ دوا جو ہوتی ہے اس کا مٹیریل خارج ہو جاتا ہے، اس کا اثر جسم میں رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ فرق آپ کو سمجھ آ گیا غذا اور دوا میں؟ کسی کو نہیں سمجھ آیا پوچھ لیں. غذا اور دوا میں فرق سمجھ آ گیا؟ جی ابھی
یہ دوبارہ سے بتا دیجیے، تھوڑا سمجھ میں نہیں آیا کیا چیز؟ جی دوبارہ سے بتا دیجیے، تھوڑا سمجھ میں نہیں آتا مجھے۔ غذا اور دوا میں ایک فرق ہے. غذا کا جو مٹیریل ہوتا ہے نا، جیسے مثال کے طور پر ہم روٹی کھاتے ہیں تو روٹی کا جو پورا آٹا اور جو ہمارے اندر جاتی ہے، یہ مٹیریل اندر جا کر میدا اس کو حل کر کے جو بھی اس کا بنا کے اس مٹیریل سے ہماری خلط بنتی ہے اور پھر وہ خون بن جاتا ہے. یعنی غذا کا مٹیریل ہمارے جسم کا حصہ بنتا ہے. کچھ کچرا نکل جاتا ہے، باقی وہ مٹیریل ہمارا جسم کا حصہ بنتا ہے. لیکن جو دوا ہوتی ہے وہ جتنی بھی ہم کھاتے ہیں وہ ہمارے جسم کا حصہ نہیں بنتی، وہ اپنا اثر جسم میں چھوڑ دیتی ہے، گرمی سردی تری خشکی، اور مٹیریل اس کا ہمارے پیشاب کے راستے سے خارج ہو جاتا ہے. دوائی کا، دوائی کبھی بھی ہمارے جسم کا حصہ نہیں بنتی، جسم اس کو باہر نکال دیتا ہے، پھینک دیتا ہے باہر نکال کے. ٹھیک ہے، یہ غذا اور دوا میں فرق ہے. جسم ہمارا غذا کو لیتا ہے اور دوا کا اثر تو ہوتا ہے لیکن اس کو لیتا نہیں ہے جسم ہمارا، جسم اس کو گردوں کے راستے، صاف پیشاب کے راستے، پخانے کے راستے نکال کے باہر پھینک دیتا ہے. اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ کوئی بچہ، ہو جاتے ہیں واقعات، بچہ کوئی بنٹا کھا لیتا ہے، کوئی بچہ سکہ کھا لیتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کہ سکہ کھایا وہ نکلا نہ ہو؟ نکل جاتا ہے، پیشاب کے راستے نکل جاتا ہے. کوئی بھی چیز آپ چھوٹی سی ایسی چیز کھا لیں جو غذا نہ ہو اور سخت ہو، آپ کھائیں، کوئی بچہ کھا لے، اکثر ایسا ہوتا ہے، اور پھر وہ پیشاب کے راستے پخانے سے اس کا نکل جاتا ہے. پتلی چیز ہو، پانی کی طرح کی چیز ہو تو پیشاب سے نکل جائے گی، سخت چیز ہوگی تو آنتوں میں سے گزر کے اور بڑے پیشاب میں نکل جائے گی. جسم کسی بھی غذا کے علاوہ کسی چیز کو اپنے اندر نہیں چھوڑتا، نکال دیتا ہے جسم، فوراً باہر نکال دیتا ہے. تو غذا اور دوا میں یہی فرق ہے. غذا جو ہے وہ ہمارے جسم کا حصہ بنتی ہے، اس میں سے کریم اس کی نکل کر اندر رہ جاتی ہے، کچرا پیشاب بن جاتا ہے، نکل جاتا ہے، وہ پخانہ بن جاتا ہے. لیکن دوا پوری کی پوری باہر نکلتی ہے. ٹھیک ہے نا، اس کا صرف گرمی سردی خشکی تری وہ اثر اندر رہ جاتا ہے، باقی وہ نکل جاتی ہے. اب آ جاتے ہیں ہم تیسری چیز کی طرف کہ ذوالخاصہ ہم نے کل پڑھا تھا کہ ان چیزوں کو کہا جاتا ہے کہ جن کا نہ مادی اثر ہوتا ہے اور نہ کیفیتی اثر ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، غذا کا تو مادی اثر ہے نا، اور دوا کا کیفیتی اثر ہے. تو ان دونوں کا، غذا کا مادی اثر ہوتا ہے اور دوا کا کیفیتی اثر ہوتا ہے. زہر اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کا نہ مادی اثر ہوتا ہے نہ کیفیتی اثر ہوتا ہے، بلکہ اس کی ایک الگ ہی صورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا، الگ ایک نوعیت ہوتی ہے اس کی، کہ اس کا اس قسم کا اثر ہوتا ہے کہ وہ اندر جاتا ہے اور بڑی تباہی مچا دیتا ہے اندر. ٹھیک ہے نا. تو ذوالخاصہ کا اثر نہ تو مادے کی وجہ سے ہوتا ہے نہ ہی کیفیت کی وجہ سے ہوتا ہے، بلکہ یہ اثر اس شے کی خاص ماہیت یا صورت نوعیہ کی وجہ سے ہوتا ہے. جیسے سانپ یا بچھو کا زہر، نہ تو گرمی کی وجہ سے انسان کو ایسا نہیں ہے کہ زہر ہمارے اندر جا کے اتنی زیادہ گرمی پیدا کر دیتا ہے کہ بندہ مر جاتا ہے، یا اتنی زیادہ سردی پیدا کر دیتا ہے کہ بندہ مر جاتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی ایک الگ نوعیت ہی الگ ہے اس کی، کہ اس سے انسان کے جسم کو نقصان ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ اچھا، جیسے سانپ یا بچھو کا زہر نہ تو گرمی کی وجہ سے مارتا ہے نہ سردی کی وجہ سے، کیونکہ آگ زہر سے زیادہ گرم اور برف زہر سے زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے، مگر وہ اس طرح نہیں مارتی جس طرح سانپ کا زہر مارتا ہے. بلکہ یہ زہر اپنی زہریلی خاصیت اس کے اندر پائی جاتی ہے، اس سے اندر جا کر جو ہے نا ہمارے خلیاتی نظام پہ اثر انداز ہو کر اس میں تباہی بچا دیتا ہے اور اس سے انسان کی ہلاکت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہمارے کل کا جو سبق تھا اس کا یہ آج مزید جو اقسام تھی ہم نے پڑھ لی. اس کی کچھ تصویریں دیکھ لیتے ہیں. غذا اور دوا کی پہچان. ٹھیک ہے، جسم میں داخل ہونے والی اشیاء کا بنیادی اصول. غذا یہ جسم میں مادی طور پر اثر کرتی ہے. ٹھیک ہے نا، ہضم ہو کر خون اور اعضاء کا حصہ بن جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اور دوا مادی طور پر اثر نہیں کرتی، اس کا مادہ یعنی اس کے مٹیریل وہ نکل جاتا ہے. اس کا کیفیت، اس کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ ہم پر اثر انداز ہوتی ہے. اس کی کیفیت گرمی سردی تری خشکی یہ ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، اور اس کا جو مٹیریل ہوتا ہے وہ جسم کا حصہ نہیں بنتا بلکہ فضلات کے راستے سے خارج ہو جاتا ہے. غذا کی حقیقت اور اس کے اثر کرنے کا طریقہ. اب یہ ہم نے جو ابھی قسمیں پڑھی ہیں کہ بعض غذائیں کثیف ہوتی ہیں، بعض لطیف ہوتی ہیں، بعض جو ہے وہ کثیر الغذا ہوتی ہیں، بعض قلیل الغذا ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی کثیف اور لطیف کا مطلب یہ ہے کہ بعض غذائیں لطیف ہوتی ہیں، بہت ہلکی ہوتی ہیں، جیسے انار کا پانی ہے کہ پتلا خون پیدا کرتا ہے،
بعض غذائیں کثیف ہوتی ہیں، بوجھل بھاری ہوتی ہیں، جیسے گائے کا گوشت ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اس قسم کی چیزیں. اور بعض چیزیں پوری کی پوری ہمارے خون بن جاتی ہیں، جیسے ہم نے پڑھا انڈے کی زردی ہو گئی، کہ تقریباً سارے کا سارا ہمارا جسم کا حصہ بن جاتا ہے اور ہماری خلد کا حصہ بن جاتا ہے. خارج اس میں سے کچھ بھی نہیں ہوتا، تھوڑا بہت کوئی نکلتا ہوگا نہیں، تو یہ سارا کا سارا ہمارے جسم کا حصہ بن جاتی ہے انڈے کی زردی، ٹھیک ہے نا. لطیف غذائیں، ہلکی غذائیں جن سے رقیق یعنی پتلا خون پیدا ہوتا ہے، جیسے انار کا پانی. کثیف غذائیں، بوجھل غذائیں جن سے غلیظ اور گاڑھا خون پیدا ہوتا ہے، جیسے بینگن ہو گیا، گوشت ہو گیا، اور بھی اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. پھر ایک اور ہم نے قسم پڑھی تھی غذاؤں کی، صالح الکیموس، فاسد الکیموس. کیموس کا مطلب ہوتا ہے خلط، جو 3 اخلاط ہم نے پڑھی ہیں، سودا، صفرا، بلغم. تو صالح الکیموس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غذائیں جو اچھی اخلاط پیدا کرتی ہیں، ہماری بہترین خلط پیدا کرتی ہیں جسم میں، یعنی بہترین صفرا پیدا کرتی ہیں، بہترین سودا پیدا کرتی ہیں، بہترین بلغم پیدا کرتی ہیں. یعنی جو بھی اس کا مزاج ہوگا اپنے مزاج کے لحاظ سے، اگر بلغم پیدا کرے گی تو بہترین قسم کا بلغم پیدا کرے گی، اگر صفرا پیدا کرے گی تو بہترین قسم کا صفرا پیدا کرے گی جو ہمارے جسم کو فائدہ دے گا، اگر سودا پیدا کرے گی تو بہترین قسم کا سودا پیدا کرے گی، وہ سودا ہمارے جسم کو فائدہ دے گا، ٹھیک ہے نا. اس کی مثال ابلا ہوا انڈا، بھیڑ کا گوشت، اس طرح کی چیزیں، ٹھیک ہے. بعض چیزیں فاسد الکیموس ہوتی ہیں، یعنی غلط گندا خلط پیدا کرتی ہیں، ٹھیک ہے نا. ان سے خلط تو بنتا ہے، چونکہ غذائیں ہیں تو غذا خلط بننا ہوتا ہے، تو خلط تو بنتا ہے لیکن وہ خلط کوئی اتنا اچھا نہیں ہوتا. جیسے مولی ہوگی، اب مولی جو کھاتے ہیں ہم، تو مولی سے جسم میں جا کر خلط تو بنتی ہے، اور اس خلط سے پھر خون بھی بنتا ہے، لیکن وہ خلط کوئی اتنی اچھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا. تیسری ہم نے قسم پڑھی تھی کہ قلیل الغذا، کثیر الغذا. کثیر الغذا وہ غذائیں ہیں جن کا سارے کا سارا حصہ یا اکثر حصہ، 80% حصہ یا 90% حصہ ہمارا خون بن جاتا ہے، جیسے انڈے کی زردی، ماء اللحم، گوشت کا پانی، ٹھیک ہے نا. یہ ماء اللحم یہ ہمدرد کا اور کمپنیوں کا بھی ملتا ہے، بوتل ملتی ہے، گوشت کا پانی، ٹھیک ہے نا. تو یہ یعنی ایسی چیز ہے کہ یہ کثیر الغذا ہے، یہ سارا کا سارا جا کر اندر خون بن جاتی ہے. قلیل الغذا وہ غذائیں کہ جن کا کچھ حصہ خون کا حصہ بنتا ہے اور کچھ نہیں بنتا، جیسے پالک ہو گیا. اب یہ قلیل الغذا ہے، اس کے اندر غذائیت بہت کم ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. پالک کے اندر غذائیت اتنی زیادہ نہیں ہوتی، تھوڑی غذائیت ہوتی ہے. دوا کی حقیقت، کیفیات کا کھیل. دیکھیں دوا، اچھا یہ یہاں تک غذا ہوگی، ٹھیک ہے نا، غذا ختم ہوگی. اب ہم دوا کی طرف آ گئے، ٹھیک ہے نا، دوسری چیز کی طرف آ گئے، دوا کی طرف. دوا کیا کرتی ہے؟ دوا جسم میں کیفیات پیدا کرتی ہے، گرمی، سردی، تری، خشکی، یہ کام کرتی ہے. دوا کا یہ کام ہوتا ہے، جو بھی دوا ہو، ٹھیک ہے نا. تو یہ 4 چیزیں جو گرمی اور خشکی، تری، تو یہ عمل کرتی ہے دوا، اور اپنا اثر دکھاتی ہے جسم، لیکن جسم کا حصہ نہیں بنتی، ٹھیک ہے نا. اثر تو دکھاتی ہے جسم میں، لیکن جسم کا حصہ نہیں بنتی، فضلات کے راستے سے آخر کار نکل جاتی ہے. 1 دن رہے، چند گھنٹے رہے، 2 دن رہے، آخر کار وہ جسم سے خارج ہو جاتی ہے، جسم اس کو باہر پھینک دیتا ہے، اپنے اندر روکتا نہیں ہے جسم اس کو. ہاں جسم کے اندر کوئی ایسا کوئی فالٹ آ جائے، مسئلہ ہو جائے، اس کو روک کے رکھے، نہ خارج کرے، تو وہ ایک الگ بات ہے. پھر ایسی ہی چیزوں کو جن کو خارج ہونا چاہیے لیکن وہ خارج نہیں ہو رہی ہوتی، تو اس کے لیے پھر ہم مسخلات استعمال کرتے ہیں، جو مسل ہم نے پڑھے، ملین ہم نے پڑھے ہیں، تاکہ جو فاضل مادے ہمارے جسم کے اندر جمع ہو گئے ہیں وہ خارج ہو جائیں، ٹھیک ہے نا. تو مسلات کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ چیز کہ جس کو ہمارے جسم میں رکنا نہیں چاہیے تھا، نکلنا چاہیے تھا، لیکن وہ رک گئی ہے، وہ چیز نکل نہیں رہی، تو پھر ہم یا ملین استعمال کراتے ہیں یا مسل استعمال کراتے ہیں، اس سے موشن لگتے ہیں اور موشن لگ کے وہ چیز نکل جاتی ہے. اور بعض ادویات ایسی بھی استعمال کروائی جاتی ہیں ایمرجنسی میں کہ جن سے الٹیاں لگ جاتی ہیں، تاکہ الٹیاں لگ کے بھی جو چیز نیچے سے نکلنی ہے نیچے سے نکل جائے، جو اوپر آ کے نکلنی ہے میدا اس کو باہر پھینکے اوپر سے نکل جائیں. جو بعض اوقات اس کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. الٹیاں لگانے والی بھی ادویات ہوتی ہیں کہ ان کو کھایا جاتا ہے، ایک دم الٹی ہوتی ہے اور میدے سے جس طرح جو کچھ کھایا پیا ہوتا ہے سارا باہر نکل آتا ہے. ادویات کی دوسری قسم لطیف ادویات، کثیف ادویات، یعنی جذب ہونے کے رفتار کے حساب سے.
تو لطیف ادویات جلدی جذب ہو جاتی ہیں، کثیف ادویات دیر سے جذب ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کی مثال وہی ہم نے ایک اور چیز جو پیچھے پڑی تھی، جوارش. ایک ہوتا ہے معجون، ایک ہوتا ہے جوارش. معجون کو آپ کہہ لیں کہ وہ لطیف چیز ہوتی ہے، باریک پیسا ہوتا ہے ہم نے اس کو، ہر چیز کو، تو جلدی جذب ہو جاتا ہے. جوارش کو ہم تھوڑا دردرا کر کے چھوڑتے ہیں، کثیف بناتے ہیں، اس کو بھاری بناتے ہیں تاکہ وہ جلدی ہضم نہ ہو. اس کا بھی ایک خاص مقصد ہوتا ہے اس طرح بنانے کا. ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آدھے گھنٹے کے بجائے 2 گھنٹے تک میدے میں رکا رہے اور میدے پر اپنے اثرات کو ڈالتا رہے. اس کی جو بھی اثر ہے، اس کا گرمی والا اثر ہے، تری والا اثر ہے، وہ تو رکا رہے 2-4 گھنٹے، ہضم ہی نہ ہو تو اس کا اثر جو ہے نا میدے پر پڑتا رہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ کثیف ادویات کا مقصد ہوتا ہے. اب آگے ہم نے 4 درجے پڑھے تھے. دوائے معتدل، یہ وہ دوا ہے جو جسم میں پہنچ کر کوئی زائد کیفیت پیدا نہ کرے، اس کا اثر انسانی مزاج کے قریب ترین ہو، ٹھیک ہے نا. تو دوائے معتدل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو انسانی مزاج کے ساتھ موافق چیز ہوتی ہے. جو انسانی مزاج ہوتا ہے اسی طرح کی دوا بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. کوئی خاص فرق نہیں ڈالتی انسان پر. درجہ اول کی وہ دعائیں ہوتی ہیں کہ جن کی گرمی یا سردی کا اثر بدن میں اس قدر تھوڑا ہو کہ محسوس نہ ہو، ٹھیک ہے. درجہ دوم ان دوائیوں کہا جاتا ہے کہ جن کی گرمی یا سردی کا اثر محسوس ہو مگر کوئی نقصان نہ ہو. اور درجہ سوم ان کو کہا جاتا ہے کہ جن کی گرمی کا اثر محسوس بھی ہو اور نقصان کا خطرہ بھی ہو. اور درجہ چہارم وہ ہوتی ہیں کہ جن کا اثر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جس سے جان جا سکتی ہے اگر اس کی مقدار یا اس کی احتیاط جو بھی ہوں ان کا خیال نہ رکھا جائے تو وہ انسان کے لیے مہلک ثابت ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تیسری چیز آ گئی جی، غذا بھی ہم نے پڑھ لی، دوا بھی پڑھ لی. اب زہروں پہ آ جائیں. ذوالخاصہ، صورت نوعیہ، اصولوں سے بالا تر اثر، یعنی یہ کسی اصول میں نہیں آتے. یہ جو زہر ہوتے ہیں کسی اصول میں نہیں آتے، اصولوں سے بالا تر ہیں یہ، ٹھیک ہے نا. یہ اثر نہ تو مادے کی وجہ سے ہوتا ہے نہ کیفیت کی وجہ سے، بلکہ شے کی خاص ماہیت کی وجہ سے ہوتا ہے. مثال سانپ بچھو کا زہر گرمی یا سردی سے نہیں مارتا، ٹھیک ہے، بلکہ یہ اپنی زہریلی خاصیت سے ہلاک کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا جی ہمارا آج کا سبق، اور اس کے اندر یہی پورا سبق جو ہے ایک چارٹ کے اندر بتایا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ دیکھ لیں. غذا کی 2 قسمیں، کثیف غذا، لطیف غذا. پھر ایک اور 2 قسمیں ہیں، قلیل الغذا، کثیر الغذا، ٹھیک ہے. اسی طرح دوا کی تعریف ہے، دوا کی 2 قسمیں ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ ساری پھر یہ دوا کے 4 درجات ہیں، پہلا درجہ، دوسرا، تیسرا، چوتھا، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا آج کا سبق ہو گیا. اس کے حوالے سے کسی کا کوئی سوال ہو، کوئی بات پوچھنی ہو تو سر یہ جو درجہ سوم ہے جی. اس میں آپ نے جو پڑھا ہے اس کا مطلب تو یہ نہیں بنتا کہ وہ جان لیوا تو نہیں ہوتی، مضر ہوتی ہے لیکن جان لیوا نہیں ہوتی. وہ نمبر 4 درجہ جو چہارم ہے وہ جان لیوا ہوتا ہے. ہاں ایسا ہی ہے نا. درجہ سوم جان لیوا نہیں ہوتی لیکن مضر ہوتی ہے، نقصان پہنچا دیتی ہے. اچھا، یہ مضر ہونا یا نقصان پہنچانا یا جان لیوا ہونا یہ تب ہے کہ جب احتیاط نہ کی جائے. اگر آپ احتیاط کے ساتھ استعمال کریں گے اور اس کی صحیح مقدار استعمال کریں گے تو وہ پھر جان لیوا بھی نہیں ہوتی، نقصان بھی نہیں دیتی. اکثر جو نقصان ہو جاتا ہے لوگوں کو انہی 2 وجہ سے ہوتا ہے. یا تو اس کی مقدار بہت زیادہ استعمال کر لی جاتی ہے اور یا اس کی جو احتیاطیں ہیں وہ نہیں کی جاتی، ٹھیک ہے نا. جیسے مثال کے طور پر ادویہ سازی جو ہے نا یہ پورا ایک علم ہے، ٹھیک ہے نا. یہ پورا علم ہے، اس کو سیکھنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے کہ ادویہ سازی اس طرح نہیں ہے. اس کے اندر ہر چیز کا خیال رکھنا. کل میں نے ایک مثال دی تھی ہریڑ کی، یا سہاگا بھی بریاں کیا جاتا ہے، ہریڑ بریاں کی جاتی ہے، اور اس طرح کی چیزیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بریاں کر کے استعمال کرے. بریاں کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا اس کو توے پہ، ہریڑ ہے تو اس کو گھی کے اندر تھوڑا سا وہ کر لیں، پکا لیں. اب کیوں پکاتے ہیں ہریڑ کو اس کے اندر، گھی کے اندر؟ اس لیے پکاتے ہیں کہ ہریڑ کے اندر انتہائی زیادہ خشکی ہوتی ہے. اگر آپ اس کو ڈائریکٹ استعمال کر دیں گے تو وہ اتنی خشکی پیدا کر دے گی آپ کے اندر کہ پھر مسئلہ بن جائے گا. ہمیں تو تھوڑی خشکی چاہیے، ہمیں اتنی زیادہ خشکی تو نہیں چاہیے. تو اس کی خشکی کے تیزی والے جو اثرات ہیں ان کو کم کرنے کے لیے اس کو گھی میں ابالا جاتا ہے، تھوڑا سا پکایا جاتا ہے تاکہ اس کی خشکی کی شدت جو ہے نا وہ کم ہو جائے، نارمل خشکی آ جائے
جو ہمیں نقصان نہ دے، ٹھیک ہے نا. تو یہ مقصد ہوتا ہے. تو یہ ظاہر ہے اس کا علم انسان کو ہونا چاہیے ہر چیز کے بارے میں، کہ کون سی چیز براہ راست استعمال کرنے والی ہے، کون سی چیز جس کی اصلاح کر کے استعمال کرنی ہوتی ہے، پھر کون سی چیز جو ہے اس کی کتنی مقدار استعمال کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. ان چیزوں کا صاحب کا علم ہونا ضروری ہے. جی اچھا سر، کل میں نے آپ جی سے حضرت، ہم نے ان درجوں کو کیسا پہچانے؟ کتاب میں تو لکھ کر نہیں رہتا. جو درجات کی آپ بات کر رہے ہیں، جی جی بس درجات کی کو کیسے پہچانے، اس کا تو کوئی ایسا مطلب طریقہ تو نہیں ہے کہ جو اس کے اوپر، اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم نے کسی سے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں تجربات جی سے حاصل ہوتی ہیں، تجربات سے حاصل ہوتی ہیں. تو جی بجائے اس کے کہ ہم تجربے کریں، اب ایک چیز مثال کے طور پر چوتھے درجے کی ہے تو ہمیں نہیں پتا کہ کس درجے کی ہے، جی تو ہمیں کیسے پتا جی چلے گا؟ دو ہی طریقے ہیں، یا تو ہم کسی علم والے سے پوچھ لیں، ٹھیک ہے نا، وہ علم والا ہمیں بتا دے گا کہ بھئی یہ چوتھے درجے کی ہے، تیسرے درجے کی ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے جی کہ ہم کہیں جی ہم نے خود تجربہ کرنا ہے، تو تجربہ کر کے پھر کسی ایک کی جان جائے گی تو پھر پتہ چلے گا ہاں یہ چوتھے درجے کی ہے. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہم کسی علم والے سے پوچھیں، کتاب میں دیکھیں، کیونکہ یہ تجربات جن جی لوگوں نے پہلے کر لیے ہیں تو ان سے ہم فائدہ جی اٹھائیں بجائے اس کے کہ ہم نئے تجربات کرنے کے. ہاں نئے تجربات اس جی طرح ہو سکتے ہیں کہ چونکہ یہ ہماری جو جدید سائنس جو ہے اس کے اندر، جی چونکہ لیبارٹریوں کے اندر ان چیزوں کی تحقیقات موجود ہیں آج، ٹھیک ہے نا، تقریباً اکثر جی جڑی بوٹیوں پر تحقیقات ہو چکی ہیں. تو اس کے لیے جو ہے نا جی نیشنل لائبریری آف میڈیسن آف امریکہ ایک ویب سائٹ ہے، امریکہ کی سرکاری ویب سائٹ ہے، وہاں کی گورنمنٹ کی ویب سائٹ ہے، نیشنل لائبریری آف میڈیسن، ٹھیک ہے نا. تو اس پہ جی ریسرچ پیپرز شائع ہوتے ہیں، جرنلز شائع ہوتے ہیں پوری دنیا کے یونیورسٹیز کے، ٹھیک ہے نا، جس میں سب سے زیادہ انڈیا کے ہوتے ہیں، انڈیا کی یونیورسٹیز کے، کیونکہ انڈیا میں یہ جو روایتی طب ہے اس کو سرکاری طور پر مطلب اس کے ساتھ تعاون کیا جاتا ہے آیورویدک کے ساتھ گورنمنٹ لیول پر، جبکہ پاکستان میں کوئی تعاون نہیں کیا جاتا. ہماری طب یونانی یا آیورویدک ہے یا طب پاکستانی ہے، سرکاری سطح پر کوئی تعاون ایک ذرے کا نہیں کیا. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہماری نیشنل کونسل فار طب جو ہے پاکستان میں، اس کا سالانہ بجٹ جو گورنمنٹ دیتی ہے پتہ کتنا ہے؟ جو بجٹ میں منظور ہوتا ہے نا کہ فلاں جو جون میں بجٹ پیش ہوتا ہے تو تعلیم کے لیے اتنے ارب روپے، اور فلاں کے لیے اتنے ارب روپے، اور صحت کے لیے اتنے ارب روپے، اور فوج کے لیے اتنے ارب روپے، سڑکوں کے لیے اتنے ارب روپے، اور صوبوں کے لیے اتنے. تو آپ کو پتہ ہے نیشنل کونسل فار طب کا کتنا بجٹ ہوتا ہے جو سالانہ گورنمنٹ دیتی ہے؟ آپ ایک اندازے سے مجھے بتائیں کتنا ہوگا، کوئی بھی تکا مار ایک دیں کروڑ اندازے. ہاں 10 لاکھ ہو تو کم از کم. 1 کروڑ کس نے کہا؟ 1%. صرف 10 لاکھ روپیہ 1%. دیتی، صرف 10 لاکھ روپیہ. 10 لاکھ روپیہ نیشنل کونسل فار طب کے دفتر کا سالانہ کرایہ بھی نہیں بنتا. نہ. اور تو وہ اور تھا پھر جو ان کی اور اور تنخواہیں ہیں اور ان کو لوگ ایلوپیتھک کو پتہ کتنا دیتی ہے؟ ایلوپیتھک کو، جی جو ایلوپیتھک کی کونسل ہے، جو ڈاکٹروں کی کونسل ہے، اس کو گورنمنٹ پتہ کتنا دیتی ہے؟ 400 کروڑ، 400 کروڑ روپیہ دیتی ہے ان کو. نہیں 400 کروڑ 400 نہیں، 4000 کروڑ کی میرے خیال میں، کہ 400 کروڑ پتہ نہیں، اب ذہن سے نکل گیا میرے. اتنا پیسہ ان کو دیتی ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر ان کی یونیورسٹیاں بھی اچھی بنتی ہیں، ان کے پاس لیبارٹریاں بھی ہوتی ہیں، ان کے پاس سارے مشینریاں بھی ہوتی ہیں. اب ہماری کونسل کو حکومت 10 لاکھ دیتی ہے اور 10 لاکھ ان کا بجلی کے بل میں چلا جاتا ہے، تو باقی وہ کیا کریں گے کونسل والے؟ حکومت سرپرستی نہیں کرتی، ٹھیک ہے نا. جی تو اصل میں بات وہاں سے چلی تھی کہ وہ جو امریکہ کی ہے نا ویب سائٹ نیشنل لائبریری آف میڈیسن، اس پہ جرنلز شائع ہوتے ہیں، تحقیقات شائع ہوتی ہیں. اس میں زیادہ تحقیقات انڈیا کی یونیورسٹیوں کی ہوتی ہیں، پاکستان میں فیصل آباد کی زرعی یونیورسٹی ہے اس کی ہوتی ہیں، لاہور کی یونیورسٹی ہے اس کی بھی ہوتی ہیں، اور پھر جی دنیا کی اور ممالک کی یونیورسٹیاں. اس میں وہ پھر ایک جڑی بوٹی کی پورا ریسرچ انہوں نے شائع کی ہوتی ہے کہ یہ جڑی بوٹی جس ٹیم نے وہ ریسرچ کی ہوتی ہے وہ اس نے پورا بتایا ہوتا ہے کہ یہ جڑی بوٹی، مثال کے طور پر، ویسے مثال دیتا ہوں کہ پالک کو لے لیتے ہیں، ویسے ہی مثال دیتا ہوں کہ یہ اس میں ریسرچ میں لکھا ہوتا ہے یہ پالک ہم نے فلاں مہینے میں اس کی فلاں تاریخ کو فلاں ایریے سے ہم نے اس کو اٹھایا، کاٹا، اور پھر اس کو کیسے لے کے آئے وہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے شاپر میں ڈالا یا اس کو ہم نے ڈبے میں ڈالا، پھر اس کو ہم لے کے آئے لیبارٹری میں.
پھر لیبارٹری میں آ کر اس کو ہم نے کیا کیا، پھر یہ کیا، پھر وہ کیا، پھر اس کا محلول بنایا، پھر اس نے فلاں کیمیکل ڈالا، یہ کیا، پوری لمبی ایک ریسرچ ہوتی ہے، اور اس میں پھر اس کا بتایا ہوتا ہے کہ اس میں یہ جز دریافت ہوا، اس میں یہ جز دریافت ہوا، اس میں وٹامن فلاں ملا، اس میں ہمیں معدنیات یہ والی یہ ملی، اس میں ہمیں یہ بایو ایکٹیو اجزاء ملے، اور اس کے اندر ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس کے اندر غذائیت کتنی ہے، اس کے اندر پانی کتنا ہے، ساری ریسرچ اس کے اندر ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہاں سے بھی ہم یہ چیزیں جو آپ نے سوال کیا تھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا درجہ اول کی ہے، دوم کی ہے، سوم کی ہے، تو وہاں تو یہ درجے نہیں لکھے ہوتے، یہ درجے تو ہمارے طب کے ہیں نا، انہوں نے جو اپنے حساب سے لکھا ہوتا ہے، تو وہاں سے ہم ایک آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ جو اس کے جو نقصانات یا اثرات جو لکھے ہوئے ہیں، ان اثرات سے ہم ایک آئیڈیا میں مل جائے گا کہ یہ چیزیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو پھر اس درجے کی چیز ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو وہاں سے بھی ہمیں ایک آئیڈیا مل سکتا ہے، جی ٹھیک ہے؟ جی جیسا جی جی طارق السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا سر، میں کل بھی ایک حاضر تھا اور آج بھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ میں عمرے پہ آیا ہوا تھا، کل تو سفر پہ تھا اور آج اچھا ویڈیو ہم نے کل چڑھا دی تھی. ہاں ویڈیو پھر چڑھا دینا، مہربانی ہاں ہوگی. بس آج کی بھی ویڈیو انشاءاللہ چڑھ جائے گی.